لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ سُوءًا مَا بُشِّرَ بِهِ أَمْ يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَابٍ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ نحل کی 58 اور 59 نمبر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اذا بشر احدهم بالانثیٰ، جب انہیں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور وہ اپنے قوم سے اپنے کو چھپاتے تھے، قوم سے چھپتے پھرتے تھے کہ کتنی بری خبر ہمیں سنائی گئی ہے۔ ام یمسکوہ علی ہون ام یدسہ فی تراب، اب کیا ہم اس کو اس ذلت کے ساتھ، اس بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر کو ہم ذلت کے ساتھ برداشت کر لیں، اس کو رہنے دیں، زندہ رہنے دیں؟ ام یدسہ من تراب، یا اس کو ہم مٹی میں ملا دیں یا زندہ درگور کر دیں۔ الا ساء ما یحکمون، اور یہ بہت ہی برا حکم لگاتے تھے۔ ہم لوگوں کی بات عرب معاشرے کی ہو رہی تھی، جس میں پہلی آیت کا جو میں نے ترجمہ کیا تھا کہ زندہ درگور لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں زندہ درگور لڑکیوں کو قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا ہے۔ موعودۃ تو تے آتی ہے لڑکیوں کے لیے، اور موعودہ بنے جسے زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا۔ اس پر ہم لوگوں نے کافی گفتگو کی ہے گزشتہ ویڈیو میں۔ یہ عرب کا معاشرہ تھا اس زمانے کا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جتنے لوگ عرب کے تھے وہ سب اس معاشرے میں ملوث تھے، کچھ اچھے لوگ بھی تھے، لیکن ان کا معاشرہ اس طرح کا ہو گیا تھا کہ جب ان کو وہ بیٹی کی پیدائش کو ہی اپنے لیے ایک برائی تصور کرتے تھے، اپنے لیے بے عزتی محسوس کرتے تھے، جیسا کہ اس سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب بیٹی کے پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور خون کے گھونٹ پینے لگتے تھے، اور یہ اپنے کو اپنے قبیلے والوں سے چھپاتے پھرتے تھے، سوچتے تھے کہ کیا اس کو زندہ رہنے دیں اور اس بے عزتی کو برداشت کر لیں، یا انہیں ہم زندہ درگور کر دیں۔ یہ معاشرہ تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کچھ لوگ اس میں اچھے بھی تھے، سارے کے سارے لوگ دختر کشی یعنی کلنگ آف دی ڈاٹرز میں ملوث نہیں تھے۔ اس میں ایک ذکر آتا ہے جناب ساسا بن ناجیہ کا۔ یہ ساسا بن ناجیہ ایک مشہور شاعر تھے فرزدق، جو کہ محب اہل بیت تھے، اور ان کا ایک قصیدہ جو انہوں نے جناب زین العابدین علیہ السلام کے شان میں کہا تھا، جب کہ حشام بن عبد الملک حج کے لیے گیا تھا اور اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا، جناب زین العابدین علیہ السلام کی روحانی طاقت ایسی تھی کہ لوگ ہٹتے گئے، انہوں نے جا کے حجر اسود کو، یہ پورا قصیدہ ہے جس میں ان کی معرفت جو ہے وہ رکھتے تھے امام کے لیے، اس معرفت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اسے قصیدہ میمیہ کا نام دیا گیا۔ اہل سنت حضرات کے بھی بہت سارے علماء نے اس پر پوری تحقیق کی ہے اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔
ان کے یہ دادا تھے۔ جب جناب فرزدق، ان کا نام تھا، ان کی کنیت تھی ابو فراس، ان کا نام تھا حمام، والد کا نام غالب تھا، یعنی حمام بن غالب بن ساسا بن ناجیہ، اور ساسا نام تھا، ساسا بن ناجیہ ان کے دادا کا نام تھا۔ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ساسا بن ناجیہ کا ہے، جو کہ رسول اکرم کے صحابی میں سے تھے۔ اور جب رسول اکرم نے، بنی تمیم سے ان کا تعلق تھا، جب رسول اکرم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو یہ بھی ایمان لانے والوں میں تھے اور ان کے صحابیوں میں سے تھے۔ جناب ساسا بن ناجیہ کا یہ واقعہ ہے، ان کا پورا خاندان محب اہل بیت تھا۔ جب جناب غالب یعنی کہ فرزدق کے، یعنی ساسا بن ناجیہ کے بیٹے غالب، اور ان کے بیٹے کا نام حمام تھا جو کہ فرزدق شاعر ہیں، تو جب یہ فرزدق شاعر پیدا ہوئے، یعنی کہ حمام بن غالب ابو فراس پیدا ہوئے، تو جناب غالب اپنے بیٹوں کو لے کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، بلکہ پیدا ہونے کے نہیں، کچھ بڑے ہو گئے تھے اس وقت لے کر کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو ہم آپ کی زیارت کے لیے لے کر آئے ہیں، اس کو دعا کیجیے۔ یہ ایک بہت اچھا شاعر ہے، اسی بچپن سے ہی شاعری کی ان کو شغف تھی اور شاعری کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا، دیکھیے یہ فرزدق کے پائے کا شاعر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ان کی زندگی ضرور ہوگی، اور ان کی شاعری کو بھی انہوں نے ضرور ہی دیکھ لیا ہوگا کہ کس پائے کے شاعر ہیں، گرچہ ان کا وہ کم سنی کا زمانہ تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بعد بھی جو ان کو نصیحت کی ہے جناب غالب کو، انہوں نے کہا کہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم دیجیے، وہ شاعری سے بہتر ہے۔ اور اس بات کو جناب فرزدق شاعر نے اپنے دل میں بسا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کا حفظ کرنا شروع کیا۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر میں زنجیر باندھ کر کے بیٹھتا تھا کہ کسی طرح سے بھی میں قرآن کو حفظ کر کے ہی اٹھوں، صرف ضروریات کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ نتیجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، اور جب علامہ نقی صاحب نے بھی جو حفاظ شیعہ کی کتاب جو لکھی ہے، تو دوسری جلد میں انہوں نے جناب فرزدق شاعر کا حفاظ شیعہ کے مطابق تعارف کرایا ہے۔ اہل سنت کے بھی جناب حجر عسقلانی کے بہت ہی مشہور، ان کے جو 10 محدثین اب 1400 سال میں گزرے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنی کتاب اصحابہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال ابھی چونکہ ہم کو ابو فراس حمام بن غالب یعنی فرزدق کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، یہ اور ان کا قصیدہ اپنے آپ میں خود ایک عنوان ہے۔ صرف اس خاندان کے تعارف کے لیے میں نے چند جملے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ ساسا بن ناجیہ رسول خدا سے بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ایک دن کا ذکر ہے کہ میرا 2 اونٹ کھو گیا، اور میں ان اونٹوں کو تلاش کرتے کرتے بیابان کی طرف نکل گیا۔ جب میں بیابان کی طرف نکل گیا تو وہاں میں نے ایک گھر دیکھا، جہاں اس گھر کے باہر چارپائی پر ایک زیادہ عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا میرے 2 اونٹ کھو گئے ہیں، تو کیا تم نے میرے 2 اونٹوں کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے پوچھا کہ ان اونٹوں کی نشانیاں کیا ہیں، تو میں نے بتایا کہ اس پر قبیلہ میثم بنی دارم کے نشان لگے ہوئے ہیں، جو کہ مخصوص نشان قبیلے والے اپنے اونٹوں پر لگا دیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ میرے اونٹ پر قبیلہ میثم بنی دارم کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں، وہ اونٹ ہمارے پاس ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اثناء گفتگو گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کر آتی ہے، اور یہ شخص اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا میری زوجہ کو ولادت ہو گئی؟ اگر لڑکی ہوئی ہے تو میں اسے ابھی یہاں زندہ دگور کر دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، اور اگر بیٹا ہے تو اسے میں زندہ رکھوں گا۔ جناب ساسا کہتے ہیں، ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں رسول اکرم سے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا، اور میرے فکر لگ گئی کہ کس طرح اس بچی کی میں جان بچا سکوں۔ اس عورت سے جب وہ گفتگو کر کے فارغ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم اس بچی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس سے بہتر ہے کہ تم اس بچی کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، تم بیچ دو۔
اس شخص نے کہا کہ کیا کبھی کوئی عرب اپنے بچوں کو بیچتا ہے؟ دیکھیے یہ ذہنیت تھی ان لوگوں کی کہ وہ بیچنا تو معیوب سمجھتے تھے، لیکن وہ قتل کرنا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ ناموس، اور وہ اس کو اپنے انا کا مسئلہ سمجھتے تھے، اپنی غیرت کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ لیکن ہم نے کہا، جناب ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ میں اس بچی کو آگے بیچنے کے لیے نہیں تم سے لینا چاہتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اس کی جان بچاؤں اور اس کی پرورش کروں۔ کافی بات چیت کے بعد وہ شخص راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم اس بچی کے عوض میں ہمیں کیا دو گے؟ دیکھیے، جس بچی کو وہ قتل کرنے کو تیار تھا، لیکن اب اس بیچنے کو تیار ہو گیا۔ یہ میں صرف ذہنیت کا تجزیہ کرتا جا رہا ہوں اس زمانے کے لوگوں کی۔ جناب ساسا نے کہا کہ جو میرے 2 اونٹ جو تمہارے پاس ہیں، اور یہ ایک اور جس اونٹ پر میں آیا ہوں، یہ تینوں اونٹ میں تمہارے حوالے کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ اس اونٹ کے ذریعے تم ہم کو اپنے گھر تک چھوڑ دو۔ غرض کے بات چیت کے بعد وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جناب ساسا اس بچی کو بچا کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں، اپنے گھر لے آتے ہیں۔ انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے زمانے جاہلیت میں اپنے پس اندوز کی ہوئی دولت سے، میں نے اپنی بچائی ہوئی دولت سے اور ان اونٹوں کے کاروبار کی وجہ سے جو میں نے دولتیں کمائی تھیں، اس سے میں نے 280 ایسی بچیوں کی جانیں بچائی ہیں جن کے باپ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، جسے زندہ قبروں میں گاڑنا چاہتے تھے۔ تو کیا اس کا ہم کو اللہ کے نزدیک روز قیامت فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یقینی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اس معاشرے میں اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن ایک چیز یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جب رسول اکرم نے جب ظہور اسلام ہوا اور اسلام کا پیغام لوگوں کو دیا، تو اس وقت یقینی عربوں کی جو اکثریت تھی، ان اکثریت کے جو ذہن تھے، ذہنیت تھی، وہ اسی طرح کی تھی، اور اس میں جو کچھ لوگ جو اچھی ذہنیت کے تھے وہ لوگ کم تھے، ورنہ قرآن کریم میں اتنا صریحی طور پر یہ آیتیں نازل نہیں ہوتی کہ بچوں کے زندہ درگور ہونے کے جو معاملات ہیں، یا ان لوگوں کے جو بچوں کے پیدائش پر جو یہ شرم محسوس کرتے تھے، جبکہ بیٹیاں جو ابھی جو شریعت کا ہمارا قانون ہے، اس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں، بیٹیاں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، تم انہیں اچھی تربیت دو، اسے تم بیجا غیرت کا اپنے معاملہ مت بناؤ۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ ایک چیز یہاں پر سوچنے کی ہے کہ جو اسلام کا پیغام ہے، اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم انفرادی طور پر اچھے ہو جاؤ، تم حق کو تسلیم کر لو، تم اعمال صالح بجا لاؤ، بلکہ ہمیشہ اسلام نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ نہیں، یہ پورا معاشرہ کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں کہیں نہیں آیا ہے کہ تم انفرادی طور پر نمازیں ادا کرو، بلکہ اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو۔ اور نماز میں جو ہم جتنی سورے پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ کی بھی سورے جو سب سے ضروری ہے، سورہ الحمد بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی جتنے صیغے استعمال کیے گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے معبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ تیری عبادت کرتے ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، انفرادی طور پر نہیں ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم یہ پورے توحیدی معاشرے کے لوگ اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر تیرے حضور میں آئے ہیں۔ اسلام کا زور اس بات پر ہے کہ پورے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر معاشرہ اچھا ہے تو کسی بھی آدمی کو اچھا ہونا زیادہ آسان ہے۔ اب پورا معاشرہ اگر پستی کی طرف مائل ہے تو ایک انسان انفرادی طور پر اپنے آپ کو صحیح کر لے، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے ہر جگہ، خود قرآن کریم میں بھی جو سورہ عصر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک عصر خاص کی قسم کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین، سوائے ان کے آمنوا وعملوا الصالحات کے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اگر یہیں پر بات ختم ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ انفرادی طور پر میرا اچھا ہونا، میرا ایمان لانا حق پر اور میرا عمل صالح کرنا کافی ہے، لیکن وہاں پر رعایت نہیں رکتی ہے۔ آیت اس کے آگے بڑھتی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور تم وصیت کرو حق کی اور تم وصیت کرو صبر کی۔ اس صبر کا مفہوم
بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اور اس میں پوری شریعت آ جاتی ہے، جس میں صبر علی المحبوب اور صبر علی المکروب، اب اس کی پوری وضاحت کا بھی موقع نہیں ہے، یعنی اس میں پوری شریعت آ جاتی ہے۔ تو یہ اعمال صالح تم خود نہیں بجا لاؤ، تم خود اللہ پر یقین نہ رکھو، تم قیامت پر یقین نہ رکھو، بلکہ تم اس کی وصیت بھی اور لوگوں کو کرو۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے سفارش کرنا، تم اور لوگوں کو اس کی سفارش بھی کرو، تاکہ پورا معاشرہ، یہ توحیدی معاشرہ، وہ بھی حق کا یقین کر لے، اسے بھی قیامت پر یقین آ جائے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے، اور وہ بھی عمل صالح بجا لائے۔ ہمیشہ اسلام نے اسی بات پر زور دیا ہے۔ جناب ساسا بن ناجیہ کا یہ پورا واقعہ بیان کرنے کی میری منشا یہی تھی کہ یہ بتائیں کہ سارے لوگ اسی طرح کے نہیں تھے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ دین ابراہیمی پر تھے، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دین اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت لائی تھی، جو شریعت جناب موسیٰ لائے تھے، دین تو ایک اسلام ہے، لیکن جو قانون ہے وہ وقت کے لحاظ سے اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ تو ان لوگوں کی جو شریعت تھی وہ مخصوص تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ عرب جو جزیرہ نما عرب ہے، اس میں ابھی بھی لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے، ان کے آبا کا دین۔ یہاں جو دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو کہ حجاز کے علاقے میں آباد تھے، یہ لوگ عدنانی کہے جاتے تھے، یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے جو کہ مدینہ کے علاقے میں آباد تھے، وہ قحطانی کہے جاتے تھے، وہ سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ وہ لوگوں کا تعلق جناب اسماعیل سے نہیں تھا۔ تو جو عرب تھے وہ دو طرح کے لوگ تھے۔ اب پورا ابھی ہم کو ان لوگوں کا نسب ابھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے یا جو طائف کے لوگ تھے اور جو مدینہ کے لوگ تھے، دونوں بت پرست تو تھے، لیکن ان دونوں کے تہذیب میں ان لوگوں کی ثقافت بالکل علیحدہ علیحدہ تھی۔ جو مکہ کے لوگ تھے اور جو طائف کے لوگ تھے، دونوں، چونکہ مکہ والے طائف، قریش طائف میں بھی ان لوگوں کی جائیداد تھی، آتے جاتے رہتے۔ ان لوگوں میں چونکہ وہ بیٹیوں کو اپنے قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ چونکہ تجارت کے لیے شام کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں جایا کرتے تھے، تو یہ دولت مند تھے، غلام خریدتے تھے، کنیزیں خرید کر لاتے تھے وہاں سے۔ نتیجہ ہے کہ مکہ میں جو غلام اور کنیزیں جو کمسن تھے وہ لوگ رہ جاتے تھے۔ یہ لوگ جب جاتے تھے اپنے کافی دن تک، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ جاتے تھے، تو گھروں سے باہر رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو تو یہ زندہ دفن کر دیتے تھے، تو کافی عورتوں کی تعداد ان کے معاشرے میں کم ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ان لوگوں نے خود کنیزیں خرید کر لائے تھے، لا کر اپنے تصرف میں رکھتے تھے، کنیزیں رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خود ان کی عورتیں بھی اور یہ خود اپنے آپ میں بھی، ان کا پورا معاشرہ پوری طرح سے پستی کے طرف مائل تھا۔ یہ ہر طرح کی بے حیائی کے مرتکب ہوتے تھے۔ اسی لیے جب رسول اکرم نے اسلام کا پیغام دیا تو یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کے پیغام کی حقیقت نہیں جانتے تھے یا یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اعلیٰ اور عرفہ پیغام ہے، لیکن وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ جس پستی کی طرف مائل ہیں، اس پستی سے ان کو پھر ابھر کر کے ان ساری وہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ان کو خدا پر بھی یقین نہیں تھا، یہ تو بت پرستی کرتے تھے، اپنے مفاد کے لیے بت پرستی کا بھی ان کا اپنا فلسفہ تھا۔ یہ بت پرستی کرتے تھے۔ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ قاصیہ میں ان کا شعار کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بت پرستی کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو یہ زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ تو یہ پورا معاشرہ بے حیا معاشرہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے رسول اکرم کے اسلام کے پیغام کی پوری مخالفت کی۔ وہ رسول اکرم جو 40 سال ان کے درمیان رہا، جس کے اعلیٰ صفات کے وہ معتقد تھے، وہ ان کو امین جانتے تھے، سارے کفار ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، ان کو صادق جانتے تھے، امین جانتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں سند دی ہے کہ انک علی خلق عظیم۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری ہی جو ان کی خلق تھی، صفات تھے، وہ اعلیٰ اور عرفہ تھے۔ سب کے باوجود جب پیغام دیا تو ان لوگوں نے پوری طریقے سے ان کو تکلیف دی، اذیت دی اور اس پیغام کی مخالفت کی۔ 13 سال کی مکہ کی زندگی، 40 سال کی بعثت کے پہلے کی زندگی، 53 سال کی زندگی جس میں یہ لوگ رسول اکرم کے اپنے کردار سے پوری طرح واقف تھے، لیکن اسلام نہیں لائے۔
لیکن کیا وجہ ہے کہ جب رسول خدا مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اب وہاں جا کر کے پورا کا پورا مدینہ ایمان لے آتا ہے، جبکہ دونوں بت پرست تھے. وجہ یہی ہے کہ جو مدینہ کے قحطانی تھے، جو کہ یہ حارث بن صلبہ کی اولاد تھے، اوس اور خزرج، جنہوں نے جا کے مدینہ آباد کیا تھا، ان لوگوں کی پوری تاریخ ہے. تو یہ اوس اور خزرج تھے تو بت پرست، یہ لوگ منات کی پوجا کرتے تھے. 3 جو بہت ہی اہم بت تھے وہاں کے، لات، منات اور عزا کی یہ قریش اس کی پرستش کرتے تھے. لات کی بنی ثقیف جو کہ طائف میں تھے، اور منات کی یہ لوگ کرتے تھے. بت پرستی میں دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن ان لوگوں میں اتنی بے حیائی نہیں تھی. مدینہ والوں میں، جو مدینہ کے جو لوگ تھے، جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان کا قلب ابھی سادہ تھا. نتیجہ ہے کہ جب ان کو حق کا پیغام دیا گیا تو ان لوگوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا، لیکن مکہ والوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ یہی تھی. اور جن لوگوں نے قبول بھی کیا وہ غریب طبقے کے لوگ تھے، زیادہ تر وہ غلام طبقے کے تھے، جو لوگ اوپریس تھے، جو دبے ہوئے تھے، جو ان قریش کے غلام تھے یا ان کے آزاد کردہ تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی تہذیب تھی، ان کی جو ثقافت تھی، اس میں ساری طرح کی پستی اور برائیاں تھیں. وہ پوری طرح سے ملوث تھے اور وہ جانتے تھے، اور وہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. یہی وجہ تھی. اس کو رسول خدا نے کس طرح ان لوگوں کو دوبارہ ان کو اسلام کا پیغام دیا، اور ان کے قلب کو کس طرح سے ان کے قلب کو دوبارہ منور کیا، یہ ساری ایک تاریخ ہے. لیکن سب سے پہلے جو رسول خدا پر ایمان لانے والے وہ انصار مدینہ تھے. تو انصار مدینہ میں فرق یہ تھا کہ دونوں بت پرست تو تھے، لیکن جتنی بے حیائی مکہ میں تھی، ہر طرح کی پوری بے حیائی بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو یہ دختر کشی کے جو مرتکب ہوتے تھے یہ مرد لوگ ہوتے تھے، عورتیں اس میں ملوث نہیں تھیں. لیکن قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رسول خدا فتح مکہ کے بعد لوگوں سے جب بیعت لے رہے تھے تو عورتیں بھی، مومنہ عورتیں بھی رسول خدا کے پاس آئی کہ ہم بھی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو رسول خدا پر یہ وحی آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، اذ جاؤک المؤمنات یبایعونک، کہ یہ جب مومنات آپ کے پاس، یعنی مومنہ عورتیں جب آپ کے پاس آئیں اور بیعت کرنا چاہیں. کن بات پہ بیعت کرنا چاہیں؟ اللہ یشرکنا، لا یشرکنا، کہ ہم لا یشرکنا من شیء، ہم کسی چیز میں بھی شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گے. ولا یزنینا، زنا نہیں کریں. ولا یقتلنا اولادہن، اور ہم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے. ولا یاتینا ببہتان یفترینہ ایدیہن وارجلہن، اور ہم کوئی بہتان اپنے سامنے نہیں لاویں گے اپنے آگے. یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ بڑا عام تھا کہ کسی اور کی اولاد ہے اور اس کو کسی دوسرے کے سر مار دیا، یا اور بھی دوسری طرح کے بے حیائی ان لوگوں میں یہ تھی. ولا یاسینک بالمعروف، اور کوئی بھی جو اچھی بات ہے اس کا یہ مخالفت نہیں کریں گے. تو رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وبایعہن، تو آپ ان کی بیعت لے لیجیے، بیعت کا ان سے معاملہ کر لیجیے. واستغفر لہن، اور ان کے لیے استغفار کیجیے. ان اللہ یغفر الرحیم، کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، ان کے گناہوں کو بخش دے گا. یہاں پر ایک بات دیکھنے کی ہے کہ عورتوں سے جب بیعت لی جا رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گی، جو ساری شرائط بیان کی گئی ہیں کہ چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ عورتیں بھی اپنے اولاد کے قتل میں ملوث تھیں. یعنی یا تو حمل کے وقت یا حمل کے بعد بھی اگر ان کی اولاد، ان کو اپنی بدنامی کا ڈر ہوتا تھا تو یہ اولادوں کو قتل کر دیتی تھی، ان کی گردن دبا دیتی تھی. عورتیں بھی ملوث تھیں اس بات. لیکن ایک بات یہ بھی
इसी बात में बयान कर देना ज़रूरी है कि वो तो एक जाहिलियत का मुआशरा था। वो लोग जाहिल कौम थे, अभी इस्लाम का ज़हूर नहीं था। आज का जो ये तहज़ीब और तमद्दुन का ज़माना है, कहा जाता है कि ये तहज़ीब याफ्ता माहौल माशरा है, लेकिन आज भी हम दुख्तरकुशी के मुर्तकब होते हैं किसी न किसी तरह। क्या है, पहले चूँकि साइंस उतना ज़्यादा डेवलप नहीं की थी तो लोग इंतज़ार करते कि बेटी पैदा हो ले तब उसे कत्ल करें। आज चूँकि साइंस डेवलप कर गई है, इसलिए हमल के दौरान ही लोग पता कर लेते हैं कि ये लड़की है या लड़का है, और लड़की होती है तो वो लोग हमल में ही वो इसकात हमल कर देते हैं, जिसे नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को तरह तरह से उसके नाम दिया जाते हैं कि नहीं, चूँकि माँ की सेहत के लिए किया जाता है, कि बचाव के लिए किया जाता है, और कभी है कि नहीं चूँकि ये माँ का ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़िज़ घराने से है तो उस पूरे घराने की इज़्ज़त बचाने, तरह तरह की ये जो दलीलें हैं ये बहुत ही कमज़ोर दलीलें हैं। लेकिन आज के इस तहज़ीब याफ्ता मुआशरे में भी हम लोग इसके मरतकब हो रहे हैं, जबकि क़त्ल नफ्स इस्लाम में जुर्म है। ये उम्महातुल मुहर्रमात कहा जाता है कि जो हराम चीज़ें हैं उसकी ये जड़ें सब हैं, ये बुनियाद हैं। किसी तरह से भी ये इसकात हमल जायज़ नहीं है। अब इसमें कुछ फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है। मैं जनाब ताहिर अल क़ादरी साहब का एक बयान मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि 4 महीना के पहले अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाए तो वो जायज़ है। लेकिन हम लोग चूँकि शी फ़िक़ा और सियास्तानी साहब की तक़लीद में हैं, तो सियास्तानी साहब की फ़िक़ा इस सिलसिले में क्या है ये बता देना ज़रूरी है कि उनका है कि नहीं, जब हमल ठहर जाए उसके बाद भी इसकात हमल करना नाजायज़ है, ये हराम है। और कोई आदमी अगर इसका मुर्तकब होता है, अगर माँ मुर्तकब होती है, बाप मुर्तकब होता है, यहाँ तक कि जब डॉक्टर भी इसका मुर्तकब होता है तो उसे खून बहा देना होगा। खून बहा देने में फ़र्क है कि जब ये नुत्फ़े की मंजिल में है तब उसका खून बहा सबसे कम है, जब अलक़े की मंजिल में है तो तकरीबन 312 मिसकाल चांदी देना पड़ता है, जो कि करीब एक मिसकाल 4.46 ग्राम की होती है। उसके बाद ये जब अलका मुज़ग़ा बन जाता है तो इसकी ये दोहरा इसका जो खून बहा है वो 300 से वो 512 हो जाती है। अगर ये मुज़ग़ा फिर इज़ामा बन जाता है तो यानी हड्डियाँ आ जाती हैं तो उसका फिर उससे दुगना हो जाता है। अगर वो उस पर गोश्त चढ़ जाता है, और जब ये 4 महीने का हो जाता है, यानी जब कहा जाता है कि उसी वक्त इंसान में के जो 4 महीने की जब उसका इस हमल हो जाता है तो उस वक्त रूह फूंकी जाती है। यानी कि अब ये जो नुत्फ़ा है जो कि रहम मादर में है, इसमें वो रूह फूंकी जाती है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि अनशाना हो, मैंने इसको बिल्कुल ही नई चीज़ बना दिया। ये यही रूह फूकने का है। और रूह फूकने के बाद जो सियास्तानी साहब के फ़िक़ा में है वो है कि कम अज़ कम 5250 मिसकाल चांदी देनी पड़ेगी। अब ये फ़िक़ही मसला है, अगर कोई लोग इसके मुर्तकब होते हैं तो अपने अपने फ़िक़ा से इसको दरियाफ़्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये खून बहा देना, अगर किसी ने कोई आदमी इसकात हमल का या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन का मुर्तकब हुआ है आज के मुआशरे में भी, तो उसे खून बहा देना पड़ेगा, इसलिए कि इस्लाम में क़त्ल नफ्स बिल्कुल ही हराम है, ये नाजायज़ है। आज के वीडियो का वक्त मेरा ख़त्म हुआ। इसी गुफ्तगू को अगले वीडियो में इंशाअल्लाह क़त्ल नफ्स के निस्बत से हम लोग बात करेंगे कि जब क़त्ल नफ्स इतना ज़्यादा इस्लाम में उम्महातुल मुहर्रमात में से है, तो वो जो कुछ रिवायतें हमारे यहाँ आ गई हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जो कि अहादीस से साबित है कि वो दीन इब्राहीम पर थे और मोमिन थे, और उनके लिए ख़ुद अल्लाह ताला ने अबरहा का लश्कर भेजा। उन्होंने ऐसी नज़र क्यों मानी कि अगर मेरे 10 फ़र्जंद हो जाएंगे तो मैं 10 फ़र्जंदों में एक फ़र्जंद को मैं अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दूँगा। क्या उनको इसका हक़ पहुँचता था? इस पर हम लोग गुफ्तगू अगले वीडियो में करेंगे कि
کہ نفس قتل سے متعلق گفتگو ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ وقت ختم ہو گیا، صرف 2 جملے، چونکہ مجلس کے عنوان سے میں یہ ساری باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، اس لیے اگر ہم عاشورہ کے حوالے سے 2 جملے بھی نہ کہیں تو لگتا ہے کہ میں تشنگی باقی رہ گئی۔ جہاں تک عاشورہ کا سوال ہے، ایک جو سب سے بڑی مصیبت امام حسین علیہ السلام پر پڑی، تو امام حسین علیہ السلام نے تو ثابت قدم رہے، ان کے اصحاب ثابت قدم رہے، اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی پیاس۔ یہ پیاس صرف امام حسین علیہ السلام کی نہیں تھی، ان کے اصحاب بھی پیاسے تھے، 3 دن سے پیاسے تھے۔ جب 7ویں محرم سے ابن زیاد اور ابن سعد کے حکم سے نہر پر پہرا بٹھا دیا گیا کہ اب پانی خیام حسینی تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ 3 دن سے یہ لوگ پیاسے ہی نہیں تھے۔ آیت اللہ جعفر شستری کہتے ہیں کہ امام حسین کے جو اصحاب تھے، ان کے اعزاء تھے، یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے طفل اور بچے تھے، یہ پیاسے ہی نہیں تھے، یہ بھوکے بھی تھے، لیکن کسی نے بھی بھوک کا شکوہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جس بلندی کے یہ لوگ نفس تھے، جس بلندی پر یہ لوگ تھے، ان لوگوں کے شرف کے اور ان لوگوں کے عزت نفس کے خلاف تھا کہ یہ لوگ بھوک کا شکوہ کرتے۔ لیکن پیاس کا شکوہ کرنا یا پیاس کا یہ کرنا کہ یہ پانی یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ تمام مخلوق کے لیے عطا ہے، انسانوں سے بھی مخلوق، یہ صرف مخصوص نہیں ہے۔ اگر اس پانی کو اگر روک دیا جائے، اگر کوئی آدمی اس پر قابض ہو جائے اور اسے روک دیا جائے، تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی ان لوگوں کے طرفدار موجود ہیں جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی پیاسے تھے، ان کے اصحاب بھی پیاسے تھے، ان کے اعزاء اور اقربا بھی پیاسے تھے، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے تھے۔ اور جب العطش العطش کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اسی العطش العطش کی صدائیں نے جناب عباس علیہ السلام کے قلب کو منقلب کر دیا، اور وہ نہر فرات پر جاتے ہیں بچوں کے پانی لانے کے وجہ سے، اور پانی جانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اور انہوں نے اسی پانی لانے کے اس میں ان کے دونوں شانے کٹے گئے، اور پانی اس کے بعد بھی بچوں تک نہیں پہنچ سکا، جس پر انہوں نے کہا کہ اب کس منہ سے ہمارے جسد کو مولا آپ قیام میں لے جائیے گا۔ خود جناب زینب صلوات اللہ علیہا جب یہ پورا واقعہ ہو چکا اور انہیں جب مقتل سے گزارا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے نانا کی طرف رخ کر کے یہی کہا ہے کہ اے نانا، یہ آپ کا چہیتا، یہ حسین ہے جو کہ کربلا کی زمین پر اس کا دشمنوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کے بدن کے کپڑے تک لوٹ لیے، اور یہ پیاسا زمین گرم پر پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔